الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس لیول 2 کے 5ویں درس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت 3 خصلتوں اور 3 خصوصیات کے ساتھ کرو۔ کن کن چیزوں کے ساتھ؟ حب نبیکم یعنی نبی کی محبت، دوسری چیز حب اہل بیتی یعنی اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اور تیسری چیز قراءت قرآن۔ تو آئیے اس حدیث کو مد نظر رکھیے اور اس حدیث کے ذیل میں ہی اپنے آپ کو قرآن کے لیے زیادہ سے زیادہ آمادہ کریں۔ جیسا کہ ماہ رمضان ہے، ربیع القرآن ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں تاکہ ہم مشمول رحمت قرار پائیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیسنز میں سائلنٹ لیٹرز کے بارے میں سیکھا۔ گزشتہ 4 جو ہمارے کنٹینیوس لیسنز اور سیشنز ہوئے، اس میں ہم نے بتایا کہ سائلنٹ لیٹرز کہاں پر آتے ہیں اور کتنے ہیں۔ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 4 حروف ہیں کہ جن کو والی کہہ کے بھی یاد کیا جا سکتا ہے، واو، الف، لام اور یا۔ تو یہ 4 حروف ہیں، کس جگہ پر یہ سائلنٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے اس کی آلریڈی پریکٹس کی ہے۔ اگر ابھی تک آپ کے لیے کنفیوژن ہے تو آپ پرانی جو ویڈیوز ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے بالکل کلیئر ہو جائے کہ سائلنٹ لیٹرز جو ہیں کس جگہ پر ہوتے ہیں اور کن مقامات پر۔ ہم اب چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس حروف شمسی اور قمری ہیں۔ اب حروف شمسی اور قمری کیا ہے؟ ہم اپنے اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف شمسی کی پہلے توضیح دی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے، حروف شمسی اور حروف قمری اس کو نام دیا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم حروف شمسی کو سمجھیں گے کہ شمسی کس کو کہا جاتا ہے، یہ کون سے حروف ہیں، کیا کوالٹیز ہیں اور اس کو کیوں الگ کیا گیا ہے، اور حروف قمری پھر بعد میں ہم آج کے لیسن میں ہی سیکھیں گے۔ تو ملاحظہ کریے، حروف شمسی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 14 لیٹرز ہیں۔ ہم جیسا کہ جانتے ہیں عربی زبان میں ہم نے کہے کتنے حروف ہیں، اگر آپ کو یاد ہو 28 حروف، 28 لیٹرز، یعنی 28 حروف جو ہیں وہ عربی زبان میں ہیں۔ اردو میں کتنے تھے؟ 36۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں 28 عربی میں تھے۔ اب 28 میں سے 14 حروف جو ہیں 14 لیٹرز وہ حروف شمسی میں ہیں۔ تو دیکھیے حروف شمسی کیا ہیں کہ یہ 14 حروف کے پہلے جو ہے، جب ان سے پہلے الف لام آ جائے، یہ دیکھیے یہ الف لام اس طرح لکھا ہوا ہے، تو جب یہ کسی ورڈ سے پہلے آتا ہے تو اس طرح آتا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ الف لام اس صورت میں آتا ہے، الف لام پھر جڑ جاتا ہے۔ تو یہ جب حروف شمسی میں الف لام آ جائے تو اس کا جو ہے لام جو ہے وہ پروناؤنس نہیں ہوتا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا الف لام جو ہے پروناؤنس نہیں ہوگا جب اپنے پچھلے والے سے لیٹر سے ملے گا یا پچھلے والے ورڈ سے۔ ابھی ایگزامپل دیں گے تو کلیئر ہوتا جائے گا۔ پھر دوسری چیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ایک اور پوائنٹ اضافہ کیا ہے کہ جب بھی یہ 14 لیٹرز الف لام کے بعد آ جائیں، یہ جو الف لام لکھا ہے کہ الف لام کے بعد آ جائیں، تو اگلے والے حرف کے اوپر جو ہے وہ، یعنی یہی 14 حروف جب الف لام کے بعد آ جائیں تو 14 میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اس کے اوپر یہ شدہ آ جائے گا۔ شدہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بتایا تھا چھوٹا سا ڈبلیو کی طرح تھا۔ ابھی آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں، یہ ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ الف لام ہے، واو اس سے پہلے آیا اور یہ الف لام ہے اور پھر شین آیا۔ اب ہم نے کیا کہا کہ 14 لیٹرز میں سے اب یہ شین انہی لیٹرز میں سے ہے، تو یہ الف لام، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف لام جو ہے یہ پروناؤنس نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم نے دوسری والی چیز بتائی، ہم نے کہا کہ اگلا والا لیٹر جو ہے، جو بھی لیٹر ہوگا اس کے اوپر شدہ آ جائے گا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شدہ۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ واو جو ہے یہ شین سے جا کے مل جائے گا۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ ہم کہیں گے وشمسی۔ اگر میں لام کو پروناؤنس کروں تو ہو جائے گا والشمسی، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو حروف شمسی ہم یہی سمجھاتے ہیں، یہی سکھاتے ہیں کہ جب بھی الف لام ان سے پہلے آ جائے گا تو یہ 14 حروف، اب کون سے 14 حروف ہیں آپ اگلے پیجز پہ دیکھ سکتے ہیں۔
تو جب بھی یہ 14 حروف آ جائیں گے ان کے اوپر شدہ ہوگا، اور اس سے پہلے والا لام جو ہے الف اور لام وہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو پروناؤنس ہی کریں۔ اب اگلی اگزامپل آپ دیکھ لیں، یہاں پر ہے من الناس، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الف لام جو ہے ادھر آیا، الف لام، اس کے بعد جو ہے نون تھا، اس کے اوپر شدہ آ گیا، تو یہ پچھلا والا نون جو ہے یہ اگلے والے نون سے مل جائے گا، تو ہو جائے گا من الناسی، من الناسی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ من الناسی، نہیں، لام کو پروناؤنس نہیں کرنا مگر لکھا ضرور جائے گا، اسی لیے اس کا فرق یہ ہے کہ لکھا جائے گا مگر پروناؤنس نہیں ہوگا۔ تو ہم چلتے ہیں ابھی اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ اب آپ اس پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اب ہمارے یہ جو چند پیجز ہیں انہیں 14 حروف کو ڈسکرائب کریں گے۔ یہ میں سب کو ایک بار اس طرح کر کے آپ دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اس پیج میں ہمارے پاس یہ ایگزامپلز ہیں۔ سب سے پہلے تے، جس کو عربی میں تا کہا جاتا ہے، پھر ثے کہ جس کو ثا کہا جاتا ہے، پھر دال، پھر ذال، اور رے جس کو عربی میں را کہا جا سکتا، را جس کو عربی میں را کہا جاتا ہے۔ اب سب کی مثالیں پڑھوں گا، دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر پہلی اگزامپل کے اندر تے کی اگزامپل ہے، یعنی کیا، جب بھی الف لام کے بعد تے آئے گا تو اس کو کس طرح پروناؤنس کریں گے، الف لام پروناؤنس نہیں ہوگا اور تے کے اوپر جو ہے شدہ چلا جائے گا۔ ہم نے کیا قانون بتایا کہ جب بھی یہ 14 حروف، اب 14 حروف بیان ہو رہے ہیں، الف لام کے بعد جب یہ 14 حروف آئیں گے، ان حروف کو تلفظ کیا جائے گا اور اس کے اوپر، ان حروف کے اوپر شدہ آ جائے گا، ڈبلیو کی طرح شدہ آ جائے گا اور الف لام پروناؤنس نہیں ہوگا۔ اب مثالوں پہ آپ غور کریے، دیکھیں پہلی اگزامپل ہے لَهُمُ التَّنَاوُشُ، دیکھیے الف لام جو ہے یہ پروناؤنس نہیں ہو رہا، تو میں اس کو کیسے پروناؤنس کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں لَهُمُ التَّنَاوُشُ۔ اب میں نے کہا تناوش، اگر کہوں لَهُمُ ال تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اگلی اگزامپل، دیکھیے اس میں الف لام ادھر آیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، کل الثمرات، اب اس لام کو یہ اگلے والے لیٹر سے ملا دینا ہے، الف لام لکھا ضرور جائے گا، پروناؤنس نہیں ہوگا۔ امید ہے یہ آپ کو اب یہ قاعدہ، یہ قانون سمجھ آ گیا ہوگا۔ بس اگلی اگزامپلز جو ہیں میں ان کو پڑھوں گا، آپ ملاحظہ کریے اور آپ اسی چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اب دیکھیے دال کی اگزامپل ہے، الف لام ادھر آیا ہے، یوم الدین، یہ جو میم ہے یہ آگے جا کے دال سے مل جائے گا۔ یہ پہلی والی اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ یہ تے آیا تھا، دوسری اگزامپل ہم نے دیکھا سا آیا جس کو تے کہتے ہیں، اس اگزامپل میں ہم نے دیکھا یہ دال آیا ہے۔ جی آپ ابھی اگلی اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ دال کی اگزامپل ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الف لام ہے اور الف لام کے بعد یہ حرف دال ہے، تو کیا ہو جائے گا، یأکلہ الذئب، یہ جو ہو جو ہے دال سے جا کے ملے گا اور الف لام تلفظ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ اگزامپل دیکھتے ہیں، کفروا، اور پھر آگے کیا ہے، الف لام ہے اس کے بعد رے ہے، تو ملا دیں گے ہو جائے گا کفروا الرعب، کفروا الرعب۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی ہمارے پاس یہ اگزامپل ہیں حروف شمسی کی، میں ان کو پڑھتا ہوں، آپ جو ہے ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زے کی اگزامپل ہے، الف لام ہے اور اس کے بعد زے ہے، اس سے پہلے بھی اگر مثال کے طور پر واو اگر آ جائے تو یہ واو جو ہے زے سے مل جائے گا تو الف لام پروناؤنس نہیں ہوگا، ہو جائے گا وَالزُّجَاجَةُ۔ سین کی اگزامپل دیکھیے، یہ الف لام ہے، اس کے بعد یہ سین ہے، تو یہ فے ہے جس کو عربی میں فا کہتے ہیں، یہ اگلے والے سے جا کے مل جائے گا تو ہو جائے گا فِي السَّمَاءِ۔ اگلی اگزامپل آپ دیکھیے، شین ہے، یعنی ابھی اس اگزامپل کے اندر کیا الف لام کے بعد شین آئے گا تو یہ پیچھے نون ہے، آگے نون آگے سے مل جائے گا تو ہو جائے گا من الشاہدین۔ اگلی اگزامپل ہمارے پاس ہے صاد کی، یہ الف لام اس کے بعد صاد ہے تو یہ میم ڈائریکٹ جا کے مل جائے گا صاد سے، تو ہو جائے گا اقاموا الصلاۃ۔ اگر آپ کو یاد ہو، اب اس ایگزامپل میں آپ سے اگر سوال کروں کہ اس میں کتنے سائلنٹ لیٹرز ہیں، اب سائلنٹ لیٹرز کتنے ہیں، اب اس کو دوسرے کلر سے میں انڈرلائن کروں گا، آپ بھی دیکھتے جائیے۔ دیکھیے میں اب اس کو گرین کلر سے کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے، اقاموا الصلاۃ، یہ واو جو ہے سائلنٹ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا، پھر دوبارہ الف سائلنٹ، پھر دوبارہ جو ہے اس کے اندر لام سائلنٹ ہے،
اور یہ واو بھی سائلنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اردو پرنٹس یا دوسرے عربک پرنٹ میں اس طرح بھی آتا ہے کہ واو کے اوپر ایک کھڑا زبر ہے جو شورٹ الف ہے، تو یہ واو پروناؤنس نہیں ہوتا جو ہم نے سائلنٹ لیٹرز میں کیا۔ تو یہ اقام الصلاۃ میں کتنے 1 2 3 4 اور 5 لیٹرز، یعنی جس کے نیچے میں نے گرین سے انڈر لائن کیا ہے، تو یہ 5 لیٹرز جو ہیں پروناؤنس نہیں ہوں گے مگر لکھے جائیں گے۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ ایگزامپل جو ہے وہ ہے الواو۔ اگر اس سے پہلے مثال کے طور پر واو آ جائے تو یہ واو جو ہے وا سے جا کے مل جائے گا تو ہو جائے گا والواو، اور یہ الف لام جو ہے تلفظ نہیں ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ اس میں ہمارے پاس جو ہیں دوبارہ اس کی جو ریمیننگ لیٹرز ہیں اس کی پریکٹس ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حرف طا کہ جس کو توئی کہتے ہیں، الف کے بعد الف لام کے بعد جو ہے توئی آ گیا اور یہ لام سے مل جائے گا، ہو جائے گا الی الطیری۔ وا جو ہے یہ ادھر آ کے ہو جائے گا من الظلمات۔ اسی طرح یہ الف لام یہ نہیں پڑھا جائے گا، اور غین جو ہے یہ ہو جائے گا عن اللغو۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ ایگزامپل جو ہے وہ نون کی ہے، الف لام کے بعد جو ہے وہ نون ہے، من النوری۔ تو یہ ہمارے پاس ایگزامپلس تھیں جو حروف شمسی کی۔ اب آپ نے دیکھا حروف شمسی ہم نے کیا کہا کہ وہ حروف ہیں کہ جس سے پہلے، یعنی 14 حروف ہیں ان سے پہلے الف لام آ جاتا ہے، مگر الف لام پروناؤنس نہیں ہوگا، وہ پچھلے والے سے مل جاتے ہیں، پچھلے ورڈ سے اگلا ورڈ مل جائے گا، اور یہ جتنے بھی لیٹرز جو 14 لیٹرز کی ہم نے پریکٹس کی اس کے اوپر شدہ آ جائے گا۔ مثال کے طور پر وشمسی، اگر کہوں ول شمسی تو یہ غلط ہے، وشمسی۔ اور دوسرا طریقہ اس کو یاد کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حروف شمسی، یعنی آپ اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے آپ اس طرح یاد کریں الشمس یا وشمس۔ تو آپ جب وشمس کہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الف لام کو میں پروناؤنس نہیں کر رہا، تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا اس حروف شمسی کون سے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر الف لام پروناؤنس نہیں ہوتا، اور حروف قمری کون سے ہوتے ہیں وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس ایک ایکسیپشنل کیس ہے، ایک استثناء یہاں پر پایا جاتا ہے، وہ آپ اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایکسیپشنل کیس جو ہے اس میں یہ کہ الف لام را جو ہے، آپ یہ دیکھیے یہ الف لام را ہے، یہ حروف مقطعات ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیسنز میں ضرور اس کو بتائیں گے۔ ایک پورا لیسن جو ہے وہ حروف مقطعات کے نام سے ہے کہ جس میں بتایا جائے گا کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، مگر ابھی صرف آپ کو یہ ایکسیپشنل کیس بتا رہے ہیں تو آپ اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جب بھی یہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر میں جب یہ آ جائے تو اس کو جو ہے ان کو کیونکہ حروف مقطعات کہتے ہیں تو اس کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا، یعنی پہلے الف لام اور را، یعنی ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا۔ تو اس کو الف لام اور را کو کر کے نہیں پڑھوں گا، الف لام را کر کے پڑھیں گے۔ یہ حروف مقطعات میں ہم اچھی طریقے اور تفصیل سے بیان کریں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اب اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ہیں حروف قمری۔ ہم نے پہلے آپ کو توضیح دی کہ حروف شمسی کیا تھے، وہ کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب حروف قمری کی طرف آتے ہیں۔ حروف قمری بھی 14 حروف ہیں، 14 لیٹرز ہیں۔ اس سے پہلے بھی الف لام آتا ہے، مگر وہ لام جو ہے وہ پروناؤنس ہوتا ہے۔ حروف شمسی جو پہلے ہم نے سیکھا اس کے اندر لام، الف لام جو ہے پروناؤنس نہیں ہوتا، مگر اس کے اندر لام پروناؤنس ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے 14 لیٹرز ہیں کہ جس سے پہلے یہ الف لام آتا ہے، ہم نے یہ بتایا، اور الف لام اس طرح لکھا جاتا ہے اور اس میں لام جو ہے پروناؤنس ہوتا ہے۔ اب مثال دیکھیے، الف لام ادھر آیا، یہ ابھی وا اس سے پہلے ہے تو یہ ہو جائے گا والقمری۔ اس کو میں وقمری نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں ہے کہ لام کو تلفظ نہ کروں قاف کے اوپر شدہ دے دوں، وہ حروف شمسی میں تھا، حروف قمری میں ایسا نہیں ہے، تو یہ ہو جائے گا والقمری۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ الف لام ہے اور یہ والبنون ہو جائے گا، والبنون لام جو ہے ضرور پروناؤنس کیا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں حروف قمری کی ایگزامپلس کی طرف۔ جس طرح کے حروف شمسی کے بھی 14 لیٹرز تھے، اسی طرح اس کے بھی 14 لیٹرز ہیں۔ اب اس کو ہم بیان کریں گے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں ادھر مارک کر دیتا ہوں، یہ سارے لیٹرز ابھی یہ جو ان چند پیجز پہ دکھائے جائیں گے آپ کو، یہ سارے حروف قمری کے ہیں۔ تو پہلا ہے کہ الف، یعنی
الف لام کے بعد اگر الف آ جائے، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ الف لام ہے اور اس کے بعد یہ الف آ گئے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، الف لام یہ جو لام ہے ضرور پڑ جائے گا۔ اب یہ دیکھیے یرل انسانو، یرل انسانو، یرل لام جو ہے میں تلفظ کر رہا ہوں۔ اگلی ایگزامپلز دیکھیے، اس میں ہے کہ حرف با ہے اور یہ دیکھیے الف لام کے بعد یہ حرف با جس کو بے کہتے ہیں، تو اس کو پیچھے والے کو لام سے ملائیں گے، لام کو ضرور پڑھیں گے، تو یہ ہو جائے گا یوریکم البرق، کومل لام کو میں تلفظ کر رہا ہوں۔ اگلی اگزامپل ہے جیم کی، اس میں ہو جائے گا یحسبہم الجاہل، یہ دیکھیے الف لام ہے، اس کے بعد یہ جیم آ گیا۔ اگلی اگزامپل ہمارے پاس ہا کی ہے، دیکھیے الف لام کے بعد یہ ہا، کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، بیسیکلی میں ادھر آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں کہ الف لام ہے، اگر اس کے بعد یہ ہا آ جائے تو یہ اس طرح لکھا جاتی، یہ الف لام، یہ دیکھیے میں اس کو انڈر لائن کر دیتا ہوں، الف لام، اور یہ جو ہے یہ ہا ہے بیسیکلی، اگر اس کے نیچے نقطہ ہوگا تو جیم ہو جائے گا، اگر اس کے اوپر ہوگا تو خا ہو جائے گا، جس کو خے کہتے ہیں۔ تو اس ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لام جو ہے پروناؤنس ہوگا تو یہ ہو جائے گا والحافظین۔ نیکسٹ ایگزامپل خے کی ہے، جس کو خا کہتے ہیں عربک میں، اس کا نام خا ہے، واو اگر آ جائے اس سے پہلے تو یہ لام سے مل جائے گا اور ہو جائے گا والخمر، والخمر، دیکھیے آپ ان سب ایگزامپلس کے اندر میں نے لام کو تلفظ کیا ہے۔ اب اس نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دوبارہ یہ ایگزامپلس ہیں، پہلا جو ہے وہ حرف کیا ہے، عین، اور اس کی ایگزامپل دی گئی ہے ساعتل، الف لام ہے اور اس کے بعد عین آ گیا، یہ دیکھ سکتے ہیں عین ہے، تو یہ تا جو ہے اللام سے جا کے مل جائے گا، ہو جائے گا ساعتل عسرا، ساعتل، لام کو ضرور تلفظ کرنا ہے۔ اب دیکھیے باقی ایگزامپلز میں بھی میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اب نیکسٹ ہے غین، الف لام کے بعد غین آ جائے تو یہ لام ضرور پڑھا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا ہم الغالبون، ہم لام دیکھیے تلفظ کرو۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فے، جس کو عربی میں فا کہتے ہیں، تو یہ فی پہلا ورڈ فی ہے، تو یہ جا کے لام سے مل جائے گا، ہو جائے گا فی الفل کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے قاف، الف لام اور اس کے بعد قاف، دو نقطے والا قاف، تو یہ نون جو ہے الف لام سے مل جائے گا، ہو جائے گا من القانطین۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کاف، جس کو ڈنڈے والا کاف کہا جاتا ہے، تو یہ الف لام اس کے بعد کاف، تو یہ میں لام کو ضرور تلفظ کروں گا اور یہ ہو جائے گا آیات الکتابی۔ اب دیکھیے میں اس کے اندر لام کو میں نے تلفظ کیا۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف کہ جس میں یہ حروف قمری کی آخری ایگزامپلز دی گئی ہیں۔ ان میں یہ 4 ایگزامپلز ہیں، پہلے میم کی ہے، یہ دیکھیے الف لام آیا، پھر اس کے بعد میم آیا، تو یہ علی المؤمنین۔ نیکسٹ واو کی ایگزامپل ہے، تو یہ الف لام ہے، اس میں واو ہے، یہ نون جو ہے لام سے مل جائے گا، ہو جائے گا من الواعظین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں من لام پہ آ کے رک رہا ہوں کیونکہ سکون ہے، من الواعظین۔ اب دیکھیے باقی ایگزامپلس۔ اگلی ایگزامپل ہمارے پاس ہے یہ ہا کے بارے میں، جس کو ہے بھی کہتے ہیں، یعنی گول ہے جو ہے، یہ الف لام ہے، اس کے بعد ہے آ گیا، اگر اس سے پہلے واو آ جائے تو یہ مل جائے گا الف، یہ جو لام سے مل جائے گا اور یہ ہو جائے گا والہدہد۔ اور لاسٹ ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پر یہ ہے کہ جس کو عربی میں حرف یا کہا جاتا ہے، اگر اس سے پہلے مثال کی طرف وا آ جائے، واو کے اوپر جو ہے فتحہ و زبر ہو اور یہ جا کے لام سے مل جائے گا، یہ بیسیکلی لام کے اوپر سکون ہے، تو یہ ہو جائے گا والیوم۔ یہ دیکھیے الف لام ہے اور اس کے بعد یا ہے، تو یہ ہو جائے گا والیوم، والیوم۔ تو یہ ساری ایگزامپلس تھی حروف قمری کی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ جس طرح ہم نے اپنے گزشتہ حروف شمسی کا ایکسیپشنل کیس بیان کیا تھا کہ اس میں بھی استثناء ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ایکسیپشن ہے، آپ یہ دیکھیے ملاحظہ کریے۔ اس میں ہے کہ جب الف لام میم جو ہے، جو سورہ بقرہ کے شروع میں آیا ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں آیا ہے، سورہ عنکبوت کے شروع میں آیا ہے، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ اعراف کے دیکھیے الف لام میم آیا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ ایک اور لیٹر بھی آیا ہے، صاد آیا ہے۔ اسی طرح سورہ رعد میں الف لام میم بھی آیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک را بھی
آیا ہے، تو اس کو کیا پڑھیں گے، اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، الف لام میم۔ اب آپ اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف شمسی اور حروف قمری میں الف لام کی خصوصیت، یعنی حمزہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو الف ہے اس کے اوپر حمزہ لکھا ہوگا، تو اس کی کیا خصوصیت ہے الف لام کے اندر؟ اب یہ دیکھیے آپ اس پیج پہ، اس میں ہے کہ حمزہ جو ہے ہمیشہ یہاں پر حمزۃ الوصل ہوگا۔ حمزۃ الوصل کا کیا مطلب تھا؟ یعنی پچھلے والے لیٹر سے، پچھلے والے ورڈ سے کنیکٹ ہوگا اور وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اینڈ اف پروناؤنس فرام بگننگ، اگر اس کو سٹارٹ سے پڑھا جائے گا تو وہ فتحہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں پر دیکھیے آپ، اگر میں مثال دوں الشمس الف لام، اور یہ اگزامپل ہم آلریڈی دے چکے ہیں، تو اگر اس کو میں پیچھے سے کنیکٹ کروں گا تو یہ وا جو ہے والشمس ہو گیا تھا، صحیح؟ یہ آپ کو یاد تھا، شین کے اوپر شدہ تھا، مگر اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس میں واو نہ ہو، پہلے نہ ہو، اگر اس کو سٹارٹ کرنا ہو تو یہ الف لام کو کیا کریں گے، الف کے اوپر فتحہ آ جائے گا، تو یہ ہو جائے گا الشمس۔ یا اسی طرح میں حروف قمری کی بھی اگزامپل لکھ دیتا ہوں، اگر خالی اس کو پڑھا جائے گا تو یہ ہو جائے گا القمر، یہ آخری راہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں القمر، یہ الف کے اوپر فتحہ یعنی زبر آ جائے گا، اگر پیچھے سے ہوگا تو پھر اس کو وصل کر دیا جائے گا، یعنی واو جو ہے وہ لام سے مل جائے گا۔ یہ امید ہے ابھی جو ہم نے یہ اگزامپل آپ کو دی ہیں تو آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا کہ حروف قمری اور حروف شمسی کیا ہیں۔ دونوں کے 14 لیٹرز ہیں، دونوں سے پہلے الف لام آتا ہے۔ حروف شمسی کا جو پہلے الف لام جو آتا ہے وہ لام جو ہے وہ تلفظ نہیں ہوتا۔ حروف شمسی کے جب جتنے بھی حروف 14 جب وہ آ جائیں گے الف لام کے بعد تو ان کے اوپر شدہ آ جائے گا اور پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے گا، جیسے والشمسی۔ اور حروف قمری کا کیا تھا، اس کا لام پروناؤنس ہوتا ہے، جیسے القمر یا والقمری۔ تو آپ یاد کرنے کے لیے آپ کے لیے آسان طریقہ بتایا تھا، الشمس اور القمر یاد کر سکے۔ الشمس میں دیکھیے لام میں پروناؤنس نہیں کر رہا، مگر القمر میں لام قرآن کی تلاوت سنی، ان 12 آیات کی تلاوت سنی تھی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں سے آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ انشاءاللہ اس میں جتنی جگہ پر الف لام آئے آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے کہ کہاں پر حروف قمری ہے اور کہاں پر حروف شمسی ہے۔ تو پروردگار کو سورہ رحمان کا واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ رمضان میں ہمارے گناہ کو بخش دے اور ہمیں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔